پتوں سے یا سادے پانی سے بھی دھلوایا جا سکتا ہے۔ صابن اور شیمپو کیونکہ ایک ضرورت ہے، زندگی میں بھی انسان کے استعمال کیا جاتا ہے، تو جو بھی اگر اس کے ساتھ اہتمام کرے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ میت کا جسم دھلانے کا عمل چادر کے اندر سے ہی کیا جائے گا تاکہ سطح پر نظر نہ پڑے۔ میت کا جسم دھلوانے کے لیے جسم کی دائیں طرف کے اوپر والے حصے کو سب سے پہلے گردن سے لے کر پاؤں تک صابن یا باڈی واش وغیرہ جو بھی استعمال کر رہے ہیں اسے دھلوائیں اور ساتھ ہی پانی بہاتے رہیں۔ اسی طرح سے میت کا دائیں طرف کا پچھلا حصہ گردن سے لے کر پاؤں تک دھلوائیں گے۔ بالکل اسی طرح سے میت کا بائیں طرف یعنی لیفٹ والا اوپر والا حصہ گردن سے لے کر پاؤں تک صابن یا باڈی واش سے دھلوائیں، پھر کروٹ دلوا کر بائیں طرف کا لیفٹ سائڈ کا پچھلا حصہ بھی پانی سے دھلوا دیں، صابن لگاتے جائیں اور دھلاتے جائیں۔ اس طرح سے صابن یا باڈی واش کے ساتھ ایک بار جو ہے وہ غسل مکمل ہو گیا۔ حدیث کے مطابق ہم نے پڑھا تھا کہ میت پر طاق مرتبہ 3، 5، 7 بار یا اس سے بھی زیادہ بار پانی بہایا جا سکتا ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ دوبارہ بیری کے پتوں والا پانی میت کے سر پر ڈالا جائے گا، جسم کے دائیں طرف بائیں جانب اوپر نیچے کی طرف بہائیں گے، جس سیکوینس سے ہم نے صابن لگا کے پانی بہایا تھا پہلی مرتبہ، بالکل اسی سیکوینس سے۔ اس طرح سے بیری کے پتوں والا پانی 2 بار بہا دیا گیا۔ اب آخری یعنی تیسری بار کافور والا پانی میت کے سر اور جسم کے دائیں اور بائیں جانب اوپر اور نیچے کی طرف اسی سیکوینس کے ساتھ بہائیں گے۔ اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے اور مزید آپ صاف کرنا چاہتے ہیں، پانی ڈالنا چاہتے ہیں، تو 5 بار بھی پانی ڈالا جا سکتا ہے۔ 4 بار بیری کے پتوں والا پانی ڈال دیں اور آخری بار جو 5ویں بار ڈالیں گے وہ کافور والا۔ اسی طرح 7 بار بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن پانی جو ہے وہ زندوں کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت کسی میت کے، تو 3 دفعہ نہلانے سے بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے غسل کا مرحلہ مکمل ہوا۔ اب میت کا کیونکہ جسم خشک کرنا ہے تو اس کے لیے جو آپ کو بات سائز کا ٹاول بتایا تھا، ایک تولیہ اور ایک موٹی چادر اس کے اوپر ڈال دیں، اس کو جذب کر لیں، تولیے سے سکھا لیں۔ پھر اسی طرح سے ایک اور بڑی مضبوط چادر لے کر میت کے نیچے یعنی کہ جو تختہ یا سٹینڈ بچھایا ہوا ہے اس جگہ سے پانی تھوڑا سا ہٹا کے اور اس کے نیچے ایک چادر، ڈبل بیڈ شیٹ کا بھی استعمال ہو سکتا ہے، میت کو تختے پر سے اٹھا کر کفن بچھے پلنگ یا چرپائی پر لٹایا جا سکے، یعنی کہ مضبوط ہونی چاہیے وہ چادر۔ میت کو غسل کے تختے سے اٹھانے کے لیے خواتین کو اگر مشکل پیش آئے تو اس صورت میں محرم مردوں سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ غسل دینے والے اپنے ابدستانے وغیرہ اتار سکتے ہیں۔ اب ہم کفن پہنانے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں۔ کفن پیک میں موجود 3 عدد چوڑی پٹیوں کو ترتیب وار کسی پلنگ پہ یا چرپائی پر بچھا لیں۔ ایک پٹی میت کو بازو کی طرف سے باندھنے کے لیے اور دوسری پٹی درمیان میں اور تیسری پٹی گھٹنوں کی طرف، گھٹنوں سے تھوڑا سا اگر اوپر کی طرف بچھا لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، وہاں بچھا لی جائے گی۔ یہ صرف میت کو گرپ کرنے کے لیے پٹیاں تاکہ ٹائٹ سے کفن بند ہو جائے، اس لیے بچھائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے 2 پٹیاں اور ہوتی ہیں جو سر اور پاؤں کی طرف باندھی جاتی ہیں، تو 5 پٹیاں ہوتی ہیں یا ہائٹ کے حساب سے زیادہ بھی کی جا سکتی ہیں۔ اب کفن کی تینوں چادروں کو بھی برابر کر کے صفائی کے ساتھ ان پٹیوں کے اوپر بچھا لیا جائے گا۔ میت کو غسل کے تختے پر سے اٹھا کر بچھائے گئے کفن پر اس طرح لٹائیں کہ سر اور پاؤں کی طرف سے کچھ کپڑا چھوڑ دیں تاکہ سر اور پاؤں کی پٹیاں باندھنے میں آسانی ہو۔ ایک نارمل سائز کی اگر میت ہے تو تقریباً 7-8 انچ کا کپڑا اوپر سے چھوڑ دیں، اسی طرح پیر کی طرف سے 7-8 انچ کا کپڑا چھوڑ دیں۔ میت کو جس چادر سے اٹھا کر کفن پر لٹایا تھا اس کو اب نیچے سے جو رنگین چادر ڈال کے لے کر آئے تھے اٹھا کے اب اس چادر کو بھی نکال دیا جائے گا۔ پھر میت کے سر کے بال باندھنے کے لیے بالوں کی 3 لٹیں اور یا چٹیاں سی بنا کر آپس میں ان کو ملا دیا جائے گا اور پیچھے گردن کی طرف ڈالیں گے۔ اچھا، اگر کسی کے بال جو ہیں وہ چھوٹے ہیں تو ان کی 3 پورشن میں بال کر کے اور اس طرح سے ٹویسٹ کر دیں 3 پورشن کو اور پھر ملا کے پیچھے ڈال دیں۔ ایک اور چیز یہاں پہ بتاتی چلوں، بعض علاقوں میں، بعض ملکوں میں، بعض گاؤں وغیرہ کے علاقوں میں عورتوں کی باریک باریک مینڈیاں سے بنی ہوئی ہوتی ہیں چٹیاں، اب اتنی باریک ہوتی ہیں کہ ان کو کھولنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو ان بالوں کو نہ کھولیں اور ان کے اوپر اسی طرح سے پانی وغیرہ بہا دیں اور کفن پہنا دیں، پھر یعنی ان بالوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح سے بھی غسل ہو جائے گا۔ اب ہے خوشبو کی باری۔ جو ہم نے کافور جس وقت ہم نے پانی میں ڈال کے نہلایا تھا تھوڑا سا ہم نے کافور روک لیا تھا۔ خوشبو لگانے کے لیے کافور یا کوئی بھی خوشبو میت کے سجدے والے مقامات یعنی کہ میت کا ماتھا اور ناک، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں پیروں کے اوپر کی جانب، اسی طرح جسم کے بند حصوں یعنی کہ بغلوں وغیرہ میں اور گھٹنوں کے پیچھے بھی
یہ کافور لگایا جا سکتا ہے یا کوئی بھی خوشبو۔ اب کفن کی چادر کا بایاں یعنی کہ لیفٹ والا حصہ دائیں جانب، یا اس سیکوینس سے بھی کر سکتے ہیں کہ دائیں جانب سے بائیں جانب لے جائیں۔ اس میں کوئی اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، لیکن کچھ علماء جو ہے وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ آپ کفن کی پہلے بائیں طرف کا حصہ لے جا کے دائیں طرف لے جائیں اور دائیں والا اوپر کی طرف لے آئیں، تو اس لیے یہ سیکوینس بھی صحیح ہے۔ تو پہلی چادر کا بایاں حصہ دائیں جانب اور دایاں حصہ اٹھا کر بائیں جانب لا کر اچھی طرح دبا دیں، اور ساتھ ساتھ اوپر جو رنگین چادر ڈھانپی تھی اور تولیہ وغیرہ میت کا تھا، اب آہستہ آہستہ دو لوگ مل کے نیچے سے اس کو نکال دیں گے، کیونکہ اب ڈائریکٹ کفن آ جائے گا اس کے اوپر۔ چہرے کی طرف سے چادر کو کھلا رکھیں اور دونوں کناروں کو ایک جیسے کارنرز جو ہوتے ہیں ان کو کالر شیپ میں ٹرن کر دیں، موڑ کے رکھیں۔ میت کا سر ڈھانپنے کے لیے اب اسی پہلی چادر کا سر کی جانب پہ جو زائد کپڑا تھا اس کو ماتھے کی طرف لا کر اسکارف کی شیپ میں موڑ لیا جائے گا، اور اب چادر کے جو دو کارنرز ہم نے موڑ کے رکھے تھے ان کو ترتیب وار دائیں سے بائیں لے جائیں اور بائیں سے دائیں پیچھے گردن کی طرف لے جا کر اچھی طرح سے دبا دیں۔ اب آپ دیکھیں یہ اسکارف بن گیا اس طرح سے، الگ سے ہم نے کوئی بھی کپڑا نہیں پہنایا، اور پہلی ہی چادر سے اسکارف پہنایا جائے گا۔ اب کفن کی باقی دونوں چادروں کو بھی ترتیب بار اور دائیں سے بائیں جانب لے جائیں، بائیں سے دائیں جانب لے جائیں، دونوں طرح سے ہو سکتا ہے جیسے آپ کو پہلے بتایا، اور سر اور چہرہ سمیت ترتیب بار اچھی طرح سے ان دونوں چادروں کو بھی لپیٹ دیا جائے گا۔ اگر گھر والے چہرہ دیکھنے کے لیے کھول کر رکھنا چاہتے ہیں تو پھر بعد میں لپیٹے جانے والی دونوں چادریں ہیں ان کے کارنرز کو موڑ دیجئے اور چہرہ دیکھنے کے بعد پھر اس کو بھی بند کر دیں۔ اب کفن باندھنے کے لیے بچھائی گئی پٹیوں کو پیٹ کے اوپر، رسٹ کو وغیرہ کو بھی چیک کر لیں کہ رسٹ کی طرف سے لا کے پیٹ کے سینٹر میں یہ ایک پٹی بن جاتی ہے، بازو کی طرف سے باندھ لیں، اور اسی طرح سے تیسری پٹی جو ہم نے بچھائی تھی چوڑی، وہ گھٹنوں سے تھوڑا سا اوپر ہم اس کو باندھ لیں گے۔ پھر یہ مزید دو پٹیاں پاؤں کی طرف سے جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو ٹوسٹ کر کے ٹرن کر دیں گے، اور پاؤں کے تلووں کی جانب سے ایک پٹی باندھی جائے گی۔ اسی طرح سر کے بالکل اوپر کی طرف سے ایک پٹی باندھی جائے گی۔ ضرورت کے تحت یہ پٹیاں طاق عدد میں 5 سے بھی زیادہ باندھی جا سکتی ہیں، یعنی کہ 5 7، یہ میت کی ہائٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی زیادہ ہائٹ ہے میت کی، اس حساب سے پٹیاں زیادہ بھی باندھی جا سکتی ہیں۔ اور اس بات کا خیال ہے کہ ہر پٹی کی پھول گرہ بنائی جائے گی، یعنی کہ فلاور نوٹ بنائی جائے گی، کیونکہ قبر میں جس وقت میت کو اتارا جاتا ہے ان پٹیوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے کفن پہنانے کا مرحلہ بھی ختم ہوا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم